السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں چاند نگر کی شہزادی پارٹ 2۔ رات کے قریباً 7 بجے کا وقت تھا۔ آج ہی اس نے زبیدہ خانم کے حکم پر سردیوں میں استعمال ہونے والے لحافوں کو دھوپ لگوائی تھی۔ شنیل اور شنگھائی کے خوبصورت اور پھولدار لحاف ملازمہ کے ساتھ مل کر سمیٹتے اس کی کمر دوہری ہو گئی تھی، مگر اب موسم بدل رہا تھا سو ان کی ضرورت تھی، مگر سونے سے پہلے روزانہ کے معمول کے مطابق وہ ان کے پاؤں دبانے کے لیے موجود ہوتی تھی۔ جب ہی ٹیلی فون بجنے لگا، یہ پی ٹی سی ایل تھا جو کہ زبیدہ خانم کے کمرے میں لگا تھا اور ان کے سرہانے رکھا رہتا تھا۔ انہوں نے فون اٹھا لیا اور آواز سنتے ہی ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ حیدر کا فون تھا۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ اسے پتا تھا کہ اب یہ بات لمبی چلے گی اور زبیدہ خانم کو ہمیشہ تنہائی میں حیدر کا فون سننے کی عادت تھی، مگر انہوں نے آج فون پہلے دارین کی طرف بڑھا دیا۔ لو پہلے تم بات کرو دارین۔ دارین نے سست ہاتھ سے فون تھام لیا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز آہستہ تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ بہت رسمی سا لہجہ تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ؟ وہ بدخط 3 لفظ بول پائی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، ماں کیسی ہے؟ وہ فوراً سے ان کے متعلق سوال کر رہے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا خیال رکھتی ہو نا؟ بارعب آواز۔ جی کوشش تو پوری کرتی ہوں، گڑبڑایا ہوا جواب۔ کوشش نہیں چاہیے مجھے، عمل چاہیے، وہ سرد مہری سے بولے تھے۔ دارین کے ہونٹ کچھ کہنے کی جدوجہد میں کپکپا رہے تھے۔ ماں کو فون دو، انہوں نے کہا تو نامعلوم کیوں اسے لگا کہ ان کے انداز میں ناگواری تھی۔ اس نے فون ان کی طرف بڑھایا اور اٹھ گئی۔ 7 بجے کے بعد رواج کے مطابق سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ شیش محل کے مالک کا کمرہ ویسا ہی شاندار اور پراسرار تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی لا تعلقی اور گہری سوچ کے آثار تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں باندھا اور اٹھ کر ایک طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ صفحات اور ایک ڈائری تھی۔ اس نے ایک صاف صفحہ ڈائری کے اوپر رکھ کر ہاتھ میں کچی پنسل پکڑ لی اور پھر اس کی مخروطی انگلیاں چلنے لگیں، اور جب اس نے ایک گھنٹے کے بعد سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر تھکن رقم تھی۔ اس نے ڈائری کھولی اور کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ کم و بیش 4 صفحات لکھنے کے بعد اس نے وہ صفحے ڈائری کے نیچے دبایا اور دونوں چیزوں کو بیڈ پر رکھ کر خود غسل لینے کے لیے چلی گئی۔ ڈائری کے نیچے دیے کاغذ پر سے 2 ناراض آنکھیں جھانک رہی تھیں۔ ان آنکھوں سے اوپر اور فراغ پیشانی پر بڑی نمایاں شکن تھی اور یہ ناگواری کے تاثر سے لبریز چہرہ حیدر چودھری کا تھا۔ گھوڑے پر سوار شہزادے کے سر پر موجود اس کے سنہرے تاج سے پھوٹتی کرنیں شہزادی کو مسحور کر رہی تھیں۔ وہ کسی مقناطیسی طاقت کے زیر اثر اس کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ارد گرد کے مناظر اس کے ذہن سے محو ہوتے گئے۔ اسے احساس بھی نہ ہوا کب اس نے ہاتھ شہزادے کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے دودھ پتی کا کپ ماں کے آگے رکھا تو گیلے بال آگے جھک آئے تھے۔ انہوں نے اس وقت تو اسے کچھ نہ کہا، مگر رات جب وہ انہیں پیر دبانے کے لیے آئی تو اسے ٹوک گئی تھی۔ بہو خانم، انہوں نے کہا۔ جی ماں جی۔ وہ رک کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ لڑکیوں کے کھلے بال مجھے پسند نہیں۔ آج کے بعد جب بھی نہاؤ بال اپنے کمرے سے ہی باندھ کر باہر آنا۔ انہوں نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی تھی۔ اس نے خاموشی سے ان کی بات سنی اور تابعداری سے سر ہلا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی اس کے بال گیلے اور کھلے نہ دیکھے تھے۔ اس نے دن میں نہانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ رات سونے سے پہلے نہاتی اور حیدر کی صورت آنکھوں میں سموئے سو جاتی۔ بہت دفعہ اسے عجیب لگتا اور بہت دفعہ جھنجھلاہٹ بھی ہوتی تھی جب کسی صبح آنکھ کھلنے پر وہ انہیں اپنے ساتھ نہیں دیکھتی تھی۔ وہ بامراد ہو کر بھی بے مراد تھی۔ اس نے رات کو کھانا بناتے ہوئے ایک نظر صحن میں دوڑائی جہاں سے بھولا بسرا راہی تاحال لاپتہ تھا۔ ماں نے کہا تھا آج وہ آ رہے تھے۔ بہت خاص تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ ان کی پسند کے کھانے بنائے گئے۔ دارین انہیں انتظامات کو آخری بار دیکھنے آئی تھی۔ واپس جانے کے لیے قدم اٹھاتے ہوئے اس نے ماں کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں عائشہ موجود تھی۔ وہ مطمئن سی ہو کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں موجود آئینے کے سامنے ماں کی خواہش تھی کہ آج وہ بہت سا ہار سنگار کرے۔ وجہ صاف ظاہر تھی۔ آج شادی کے بعد وہ پہلی بار آ رہے تھے، اسی لیے اس نے دل بھر کر سنگار کیا تھا۔
وجہ صرف ایک کی ان کی خواہش کا احترام تھا، ورنہ وہ آگاہ تھی کہ وہ یہ سارا سج دھج دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہ رکھتے تھے۔ اس نے بری کا ایک خوبصورت کامدار جوڑا پہنا تھا اور ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائی تھی جس نے اس کے حسن کو دو آتشہ کر دیا تھا۔ بال جوڑے کی شکل میں باندھے تھے اور اس کی سراہی دار گردن کی چمک مزید دہک اٹھی تھی۔ اس نے انگلیوں پر کچھ گنا۔ 3 ماہ 17 دن اور 9 گھنٹے۔ اسے جھٹکا لگا، وہ اتنے سارے دنوں بعد آ رہے تھے، اور وہ سارے دن اس نے کیسے گزارے تھے؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے کچھ دیر بعد ماں کے کمرے سے بلاوا آ گیا اور اس وقت شام ڈھل رہی تھی۔ جب اس نے اندر قدم رکھا تھا وہ بالکل سامنے تھے، براؤن ٹو پیس پہنے، کرسی ان کے قریب رکھے بیٹھے تھے۔ چہرے سے سفر کی تھکان واضح تھی، ماں کی آنکھوں میں خوشی بھری نمی تھی اور حسب توقع ان سے گلے شکوے کر رہی تھی کہ وہ اتنے دنوں بعد آئے تھے اور وہ تابعداری سے سر جھکائے سن رہے تھے۔ جب اس نے سلام کیا تو انہوں نے انتہائی سرسری نظر سے اسے دیکھ کر رسمی جواب دیا اور پھر سے ماں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ماں نے دارین کو کھانا لگانے کا کہا تھا۔ وہ سر ہلا کر واپس مڑ گئی۔ جب میز پر کھانا چنا گیا تو وہ ماں کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے تھے، جو کہ نہایت اصرار سے ان کی پلیٹ میں مختلف کھانے ڈالتے ہوئے بڑے فخر سے انہیں بتا رہی تھی کہ یہ انواع و اقسام کے کھانے ان کے لیے ان کی بہو خانم نے بنائے تھے۔ وہ بس سر ہلاتے ہوئے ہلکا پھلکا لے رہے تھے۔ وہ اپنی غذا کے معاملے میں ازحد محتاط تھے، اور دارین کی پلیٹ میں ابلی ہوئی سبزیاں تھیں جن میں کالی مرچ کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا، اور آدھی روٹی اس کے ہاتھ میں تھی جس میں سے بمشکل وہ 4 نوالے لیے گئے تھے۔ یہ سلسلہ جلد ہی اختتام پذیر ہو گیا کیونکہ حیدر کو آرام کرنا تھا، اس لیے دارین دسترخوان اٹھوانے میں لگ گئی۔ بچے ہوئے کھانے کو محفوظ کر کے اس نے ملازمہ کو برتن دھونے پہ لگایا اور خود سبز چائے بنا کر ماں کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ منظر اس بار پہلے سے زیادہ مختلف تھا۔ انہوں نے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ اب وہ نسبتاً ایک آرام دہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے، اور یہ دیکھ کر دارین کو بے حد حیرت ہوئی کہ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے تپائی پر ہاتھ میں پکڑی ٹرے رکھی اور اسی طرح خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ یہاں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ماں کو اپنے اور حیدر کے درمیان کوئی دوسرا پسند نہیں تھا۔ وہ تو ان کی فون کال میں بھی کسی دوسرے کی موجودگی برداشت نہیں کرتی تھی، جبکہ اب تو وہ خود موجود تھے۔ دارین نے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے، ایک نظر سارے کو دیکھا۔ ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی، صاف ستھری اور مکمل۔ اس نے ان کا اتارا ہوا لباس دیکھا اور نہ جانے کیا سوچ کر اس نے سفید شرٹ الگ کر لی۔ باقی لباس دھلنے کے لیے رکھ کر اس نے اپنے آپ کو آخری بار آئینے میں دیکھا۔ اس کی لپسٹک کافی مدھم پڑ چکی تھی۔ وہ مزید کوئی تبدیلی کیے بغیر بیڈ کی طرف چلی آئی۔ بے تحاشا تھکن نے اسے نڈھال کیا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں موجود روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ اسے یکلخت یاد آیا کہ وہ تنہا نہیں تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ بیڈ کے دوسرے سرے پر وہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ تھا۔ اسے جاگتے دیکھ کر انہوں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ان کی نظریں نہیں تھیں، گویا کوئی کٹہرا تھا جس میں وہ جوابدہ تھی۔ اسے یکدم اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے یقیناً غلط کیا تھا۔ اسے ان کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اسے سونا نہیں چاہیے تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں منہ دھو کر آتی ہوں۔ وہ حواس باخبری سے بولی تھی۔ انہوں نے جواب دینے کی بجائے ہلکا سا سر خم کر دیا، گویا اسے اجازت دی ہو۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ واش بیسن کے آگے کھڑے ہو کر اس نے پے در پے کئی چھپاکے منہ پر مارے، پھر ٹشو سے لپسٹک صاف کرتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اس نے دوپٹہ سر پر ٹکایا اور ان کے پاس چلی آئی۔ انہوں نے اسے بیٹھتے دیکھ کر سگریٹ راکدان میں مسل دیا۔ آج بھی پہلے دن کی طرح اس کی نظریں جھکی تھیں۔ حیدر نے دیکھا، اس کے لبوں پر مدھم ہوتی سرخی تھی۔ انہوں نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اوپر اٹھایا۔ اس کی پلکیں ہلکا سا لرزی اور گالوں پر جھک گئی۔ دارین، انہوں نے بہت مدھم آواز میں اسے پکارا تھا۔ جی،
اس کی آواز کسی غار سے نکلی تھی۔ مسکرا کر دکھاؤ نا، انہوں نے یوں فرمائش کی جیسے وہ چابی سے چلنے والی گڑیا ہو۔ دارین کے ہونٹ مسکرانے والے انداز میں کھنچ گئے، مگر اس کی آنکھوں کے پیچھے پانیوں کے کئی سیلاب تھے جو باندھے گئے بند کے بہاتوں مجبور تھے، اور جن سے شیش محل کا مالک بالکل بے خبر تھا۔ اور اسی بے خبری میں انہوں نے اسے قریب کر لیا تھا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ماں تم سے بہت خوش ہے۔ وہ کہہ رہے تھے اور دارین کا دل چاہا وہ چیخ کر پوچھے، اور آپ، کیا آپ خوش ہیں؟ مگر اس نے نوک زبان پر آنے سے پہلے ہی لفظوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اس وقت وہ 3 ماہ 17 دن کے بعد پھر سے اس شہزادے کے بازوؤں میں تھی، بالکل کسی گڑیا کی مانند جو کسی ضدی بچے کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اس سے کھیلتے کھیلتے اسے توڑ پھوڑ دے۔ اور اگلی صبح جبکہ وہ جاگ رہی تھی، اس وقت تہجد کی اذان ہو رہی تھی اور اسے علم تھا کہ اسے ماں کو وضو کروانا تھا، مگر وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ کیا تم جانتے ہو، میں تمہارے قریب ہوں اور پھر بھی بد نصیب ہوں؟ اسے ان سے بہت سی باتیں کرنا تھی۔ اسے انہیں بتانا تھا کہ اتنے سارے دنوں میں انہیں کتنا یاد کیا تھا۔ اسے انہیں اپنے ویران دن اور بے خواب راتوں کے درد بتانے تھے۔ اسے ان کے لیے بہت سا ہنسنا تھا اور اسے ان کو دکھانا تھا کہ بھلے ہی اس کا ہاتھ کئی بار جلا تھا، مگر یہ سب کھانے اس نے کتنے شوق سے ان کے لیے بنائے تھے۔ اسے انہیں بتانا تھا کہ وہ قطعاً بھی کم گو نہیں تھی، وہ کتنی شوق، کتنی چنچل اور کتنی زندہ دل تھی۔ ہاں، ابھی تو اس نے ان سے بہت سی باتیں کرنا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ اگلی صبح واپس جا رہے تھے تو اس کے اندر اندھیرے اتر آئے۔ خاموشیوں کا پہرا کچھ اور بھی گھنگور ہو گیا تھا۔ ناشتے کی میز پر اس کے لب کچھ مزید سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ ماں ان سے باتیں کرنے میں مصروف تھی اور اس نے رات کی طرح اب بھی چند نوالے لیے اور خود کو کچن میں مصروف کر لیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب وہ کہیں باہر سے آئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح یہاں بھی بے حد مصروف ہوتے تھے۔ گاؤں کے افراد کا ملنے کے لیے تانتا بندھا رہتا تھا، پھر انہیں بابا کے ساتھ زمینوں کے معاملات بھی دیکھنے ہوتے تھے۔ وہ ان کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ جب وہ بیڈ پر نیم دراز سگریٹ سلگا کر بیٹھے تھے، وہ عجیب سے ششوپنج میں کھڑی انہیں دیکھنے لگی، پھر کچھ جھجک کر نظریں جھکا کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ انہوں نے اسے کھڑے دیکھا تو ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ شکر کرتی بیٹھ گئی۔ وہ مجھے بات کرنا تھا آپ سے۔ اس کے دھیمے لہجے میں جانے کیا تھا کہ وہ چوک سے گئے تھے۔ کون سی بات؟ انہوں نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر نظر جمائے رکھا تھا۔ اسے نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ جا رہے ہیں؟ اس نے بہت ہمت اور حوصلے سے بالآخر پوچھ ہی لیا تھا۔ انہوں نے جواباً نظر اٹھا کر اسے یوں دیکھا جیسے اس کے سوال کی سمجھ نہ آئی ہو۔ آپ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی مت جائیے نا، مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، وہ بھرے ہوئے لہجے میں کہتی آخر پہ رو پڑی۔ حیدر یکٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر شدید حیرت ثبت تھی۔ دارین کو یکدم سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ شاید اس نے غلط بات کہہ دی تھی، یا غلط موقع پر کہہ دی تھی، یا شدید غلط آدمی سے کہہ دی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تو ہو چکا تھا، مگر غلطی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مسترد حیدر کے چہرے کے تاثرات سے اسے اندازہ ہوا کہ تیر کمان سے نکل چکا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا موبائل ایک طرف رکھا، سگریٹ کی راکھ کو راکدان میں چھڑکا اور ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑ دیا۔ دارین کے اعصاب تن گئے۔ اس نے ساکت نظروں سے یہ سارا واقعہ دیکھا۔ ان کا یہ پرسکون انداز اس کے لیے بڑا عجیب تھا۔ انہیں کوئی رد عمل دینا چاہیے تھا، مگر وہ کسی بھی قسم کے تغیر سے مبرا تھے۔ انہوں نے دایاں ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا۔ دارین نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اس گرفت میں کسی قسم کی نرمی اور انس نہ تھا۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں ڈوبا۔ سنو دارین، ایک عورت ہو کر اتنی بے قراری؟ عورت تو اپنے وقار اور حد میں ہی اچھی لگتی ہے، جذبات سے اس قدر مغلوب ہو کر خود پر قابو نہیں رکھ سکتی۔ ان کا سرد لہجہ اور آگ کے شعلوں کے مانند جلتے وہ الفاظ دھڑ دھڑ دارین کو جلا گئے۔ اتنی توہین، اس قدر ذلت! کاش وہ اس شخص کو دوبارہ کبھی اپنی صورت نہ دکھا پائے۔ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے انتہائی دل سے دعا کی تھی۔ اپنی سطح سے اس قدر گرنا! کیا کہوں تمہیں، تربیت کی کمی یا نفس کی کمزوری؟ انہوں نے بے رحمی سے بات
پر ختم کر دی تھی۔ دارین کی ٹانگیں لرزنے لگی، بہت سی بے اختیار سسکیاں اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھیں جب انہوں نے ہاتھ اس کے کندھے سے ہٹا دیا۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ پھر سے سگریٹ سلگا رہے تھے جب وہ بمشکل وہاں سے اٹھی اور اندھوں کی مانند دیوار سے ٹکراتی ہوئی ملحق کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کانپتی انگلیوں کے ساتھ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تھا اور پھر جیسے ضبط کا دہانہ کھل گیا، وہ زور زور سے رونے لگی، مگر پھر اس خوف سے کہ کہیں آواز باہر نہ چلی جائے اس نے سختی سے اپنے ہونٹوں پہ اپنے دونوں ہاتھ جما لیے۔ وہ اسے کیا سمجھتے تھے، اسے احساس ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک مستقل پچھتاوا اس کے اندر گھر کر گیا۔ وہ اسے اتنا ہلکا، اتنا بے وقت اور حقیر سمجھتے تھے، اسے لگا وہ کبھی ان سے آنکھ نہ ملا سکے گی۔ شہزادی کو اجنبی دیسوں کا سیر کا ازحد شوق تھا، اور جب شہزادہ اسے اپنے ہمراہ پروں والے سفید خوبصورت گھوڑے پر سوار کر کے بالوں میں اونچا سے اونچا لیتا گیا تو اسے اس اجنبی مگر دلکش اور حیران کن دنیا نے اپنی خوبصورتی سے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا، اسے اس پر کر لیا تھا۔ وہ ہنس رہی تھی، کھلکھلا رہی تھی، وہ خوش تھی، بہت خوش، مگر پھر رات ہو گئی۔ تم نے دیکھا دارا، میرے ساتھ کیا ہوا؟ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے بھائی کو دیکھا، جو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہی نہیں مضطرب بھی ہو گیا تھا۔ تم رو مت، بس تم چپ کرو نا۔ وہ اپنے نرم ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ تم اس سے کبھی بات مت کرنا بس، اور اگر وہ بلائے تو اس کے پاس بھی مت جانا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، مگر وہ کچھ کہنے لگی جب دارا نے اسے ٹوکا۔ وہ گندا ہے، مجھے پسند نہیں ہے، وہ تمہیں مارتا ہے۔ دارا نے انتہائی دکھی انداز میں اس کا ہاتھ لاشعوری طور پر مضبوطی سے تھاما، جیسے اسے کہیں نہ جانے دینا چاہتا ہو۔ اسی اثنا میں باہر سے آواز آنے لگی، اس کا ہاتھ دارا کے ہاتھ میں کسمسایا تھا۔ مجھے جانا ہے دارا، مجھے جانے دو۔ وہ زرد رنگ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے دروازے کو بھی دیکھ رہی تھی، جہاں سے ہر لمحہ کسی کے آ جانے کا خطرہ تھا۔ نہیں، میں نہیں جانے دوں گا، وہ ضدی انداز میں بولا تھا۔ گرفت اس کے ہاتھ پہ کچھ مزید مضبوط کی تھی۔ آواز پھر سے آئی تھی، اس نے یکدم سے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کروایا اور باہر بھاگ گئی۔ عجب ہے، رنگ چمن جا بجا اداسی ہے، مہک اداسی ہے، باد صبا اداسی ہے۔ نہیں نہیں، یہ کس نے کہہ دیا تم سے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، ہاں بس ذرا سی اداسی ہے۔ تمہیں ملے جو خزانے تمہیں مبارک ہو، میری کمائی تو یہ بے بہا اداسی ہے۔ اس نے ہر طریقے سے انہیں منانے کی کوشش کی تھی۔ ایک سرخ رنگ کے کاغذ پر بہت خوبصورت پھولوں کا اسکیچ بنا کر، معافی کی درخواست لکھ کر رات ان کے آگے رکھ دیا تھا، جسے انہوں نے دیکھے بغیر ایک طرف کر دیا۔ وہ شخص خاموشی کی مار مارنے میں کس قدر طاق تھا۔ اس نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ یوں ہو گئے جیسے بہرے ہوں، اور تسلی سے سگریٹ پیتے ہوئے اپنے موبائل فون پر مصروف رہے، اور ان کی خاموشی سے دارین کو اس حد خوفزدہ کر دیا تھا۔ کیا وہ اب کبھی اس سے بات نہ کریں گے؟ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی 10ویں دفعہ اپنی بہتی ہوئی آنکھوں پر چھینٹے ڈالتے ہوئے خود سے سوال کیا تھا، اور پھر ہراسان ہو کر رو دی۔ اس کے اعصاب ٹوٹ رہے تھے، کس قدر گنہگار اور بری تھی وہ، جانے کیوں اسے گھٹن آئی تھی۔ اور کپڑے بدلنے کے بعد وہ کمرے میں جانے کی بجائے وہیں زمین پہ بیٹھ گئی، اور جب اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آئی تو اسے رونا آیا تھا۔ وہ تو پہلی بار میں ہی ماں کی تربیت پر انگلی اٹھوا بیٹھی تھی۔ اسے بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا کہ گھنٹی مستقل اس کے اعصاب پر برس رہی تھی۔ مگر حیرت انگیز بات، رات سوتے وقت ایک ہی بستر پر وہ اس کے ساتھ کل جیسے تھے۔ وہ حیرانی سے دنگ سی ہو گئی جب انہوں نے اس کو پیار سے سینے سے لگا کر اس کے گال چومے، اور جب اس کے بالوں کو بستر پر دور تک پھیلا دیا، اور جب اس کو ہنسنے کا کہا تو وہ بھی سب بھول کر کھلکھلا دی۔ پگلی یہ نہیں جانتی تھی کہ مرد کی صبح اور اس کی رات سے کتنی مختلف ہوتی ہے۔ اگلی صبح وہ چلے گئے، اسی طرح اجنبی اور سرد مہر سے، اور ان کے جانے کے بعد اگلی رات وہ ان کی سفید شرٹ کو سینے سے لگائے بھیجی بھیجی سسکیوں سے روتی رہی تھی، وہی سفید شرٹ جو اس نے چھپا لی تھی، اور جس سے
ان کی خوشبو آتی تھی، بڑی سحر انگیز اور بارعب مہک جو اسے دیوانہ کر دیا کرتی تھی۔ شہزادی نے اندھیرے سے گھبرا کر شہزادے کو دیکھا تو حیرت و خوف سے منجمد سی ہو گئی۔ وہاں تو کوئی اور ہی تھا، شہزادی کی جگہ اب ایک بدصورت اور خوفناک دیوزات کھڑا تھا، جس کے خونی پنجے، لمبے دانت اور لہو رنگ آنکھیں شہزادی کا ننھا سا دل سہا گئی تھی۔ 8 سالہ وہ ننھی لڑکی مسلسل گھاس پر بھاگ رہی تھی۔ بہت تیز بھاگتے بھاگتے اس نے پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ یکدم رکتے ہوئے ایک درخت کے تنے پر ہاتھ رکھ کر سانس بحال کرنے کی کوشش کی تھی، جب پیچھے سے یکدم دارا نے اسے دبوچ لیا۔ وہ پکڑی جا چکی تھی۔ دارا زور زور سے جوش میں آ کر چلا رہا تھا۔ وہ شکست خوردہ اسے انداز میں یکدم ہنستی چلی گئی۔ دارا بھی ہنس رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسے ہرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ جیت جاتا تھا۔ سب ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ جیسے خود سے جنگ لڑتی نڈھال ہو رہی تھی۔ شیش محل اسے راس نہیں تھا۔ وہ ہنس نہیں سکتی تھی، وہ کھلکھلا نہیں سکتی تھی۔ ہاں، وہ بس رو سکتی تھی، جو کہ وہ روتی تھی، بہت زیادہ روتی تھی۔ راتیں گزرتی نہ تھیں، راتیں عذاب تھیں اور دن بزرخ جیسے۔ مگر شیش محل میں تو سب ٹھیک تھا، سب بہت اچھے تھے۔ پھر غلطی کہاں تھی، اسے جیسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ پہلی غلطی اس کے ہاتھوں تب ہوئی جب ولیمے کے بعد پہلا باقاعدہ کھانا کھاتے وقت اس نے اپنی پسند کا اچار گوشت دیکھ کر بہت خوش ہو کر اپنی پلیٹ میں ڈالنے کے لیے چمچ اٹھایا تھا۔ جب اس نے اپنی ساس کو دیکھا، جو بڑی روانیت سے اپنی بہن فردوس خانم سے مخاطب تھی کہ جو لوگ خاندانی ہوں اور جن کی تربیت اچھے ہاتھوں میں ہوئی ہو، ان کا پتہ کھانے کی میز پر چلتا ہے۔ جب وہ پلیٹ بھر کر گوشت ڈالتے ہیں، الفاظ تھے یا زہر میں بجھی سوئیاں؟ اس کے پیر لرز اٹھے۔ اسے لگا یہ بات صاف اسے سنائی جا رہی تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اس نے چمچ وہیں رکھ دیا۔ اور اس دن کے بعد اس نے مرغ کھانوں اور گوشت کے مختلف اقسام کے کھانوں کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ آخر سوال تربیت کا تھا۔ وہ کسی طرح اپنی ماں کو قصوروار ٹھہرا نہیں سکتی تھی۔ اس دن کے بعد وہ بھی ماں کے لیے بنائی جانے والی ابلی سبزیاں، دالیں اور پرہیزی کھانا کھانے لگی۔ جب انہوں نے اسے ٹوکا تو اس نے بڑی خوبصورت سے انہیں ٹال دیا۔ انہوں نے نئی نویلی دلہن سمجھ کر زیادہ زور نہ دیا کہ کہیں برا ہی نہ مان جائے۔ اور یہ کیسا عجیب اور ذلت آمیز تزکیہ نفس تھا جسے کرتے وہ نڈھال ہوتی جاتی تھی۔ بہت دفعہ یوں ہوتا کہ ماں کی ٹانگیں دباتے اور ان کے سونے سے پہلے والے معمولات نپٹاتے اپنا رات کا کھانا بھول جاتی، اور کئی رات اپنے کمرے میں بھوک سے بلکتے ہوئے اسے بے تحاشا رونا آتا۔ کئی مرتبہ وہ سوچتی کہ جا کر کچن سے کھانا نکال لائے، مگر پھر وہ خوف اس کے ذہن میں پنجے گاڑ لیتا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ کیا سمجھیں گی کہ وہ اس قدر بھوکی تھی کہ راتوں کو اٹھ کر کھانا کھاتی ہے۔ پھر بہت بار ایسا ہوا کہ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ پہلے سے اپنے کمرے میں کچھ رکھ لے، کوئی خشک کھانے والی چیز، کوئی پھل وغیرہ، مگر یہ سوچ بھی عمل سے محروم رہی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو۔ اور یہ کس قدر عجیب بات تھی کہ وہ شیش محل کے اکلوتے وارث کی بیوی تھی اور اس کے پاس خرچ کے نام پر 1 روپیہ تک نہ تھا۔ شادی میں جو سلامیاں اسے جمع ہوئی، وہ اس نے جوں کی توں اپنی ساس کے آگے رکھ دی، اور اس کے بعد کسی بات کا اتا پتہ نہ تھا۔ حیدر شادی کے بعد 2 دن کے لیے گھر آئے تھے اور انہوں نے بھی اس متعلق اس سے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی کوئی نوٹس لیا تھا۔ ان کے پاس اپنے ہی بکھیڑے کم نہ تھے۔ اس نے سوچا تھا اب کی بار وہ آئیں گے تو وہ قطعاً ان سے بات نہیں کریں گی، لیکن پھر وہ خود ہی اپنی سوچی ہوئی بات پر ہنس پڑی۔ وہ بھلا اس سے کب کوئی بات کرتے تھے؟ دارائن کو یاد نہیں آیا کہ ان دنوں میں انہوں نے ایک دفعہ بھی اس کا حال پوچھا ہو۔ اسے یاد آیا کہ وہ اس سے بات ہی نہیں کرتے تھے۔ رات کو جب کمرے میں ہوتے تو سونے سے پہلے کا سارا وقت سگریٹوں اور موبائل کی نظر ہو جاتا۔ اسے بہت عجیب لگتا، سگریٹ کے دھوئیں سے اس کا دم گھٹتا تھا، مگر وہ احتجاج کا ایک لفظ بھی بولنے کی مجاز نہ تھی۔ وہ جیسے اس کے وجود سے قطعاً بے خبر ہوتے تھے، اور وہ
کروٹوں پہ کروٹیں بدلتی، نڈھال سی ہوتی جاتی، سارے دن کی تھکن کے بعد نیند سے بند ہوتی آنکھیں لیے وہ کبھی کسی چیز پر نظریں جما کر سوچتی کہ آخر ان کی نظر کرم کب ہوگی اس پر، اور اکثر یوں ہوتا کہ جب وہ نیم غنودگی میں چلی جاتی تو یکدم سے ان کا فون بجنے لگتا اور وہ بڑے انہماک سے فون اٹھا کر انگلش میں بات کرنے لگتے، نپات اللہ شستہ اور خوبصورت سا لہجہ۔ وہ حیرانی سے سنتی رہتی، خواہ اسے سمجھ نہ آتی تھی مگر پھر بھی وہ انہیں سنتی رہتی اور ہر بات اپنی یادداشت میں محفوظ کرتی جاتی تھی۔ اسے ان کی آواز بہت اچھی لگتی تھی، خواہ وہ کسی اور سے ہی کیوں نہ وہاں گفتگو ہوتے، اور جب وہ موبائل ایک طرف رکھ کر کمرے کی روشنی بند کر کے اس کے قریب آتے تو اندھیرے میں اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ اسے اندھیروں سے وحشت ہوتی تھی مگر یہاں بات خواہش اور ضرورت یا احساس کی کب تھی، یہاں صرف ان کی مرضی چلتی تھی۔ وہ صرف ایک بے جان پتلی تھی، دونوں میں بے پناہ فرق تھا۔ وہ صرف ان سے عمر کے لحاظ سے ہی چھوٹی نہیں تھی بلکہ وہ قد و قامت کے لحاظ سے بھی ان کے آگے ننھی سی گڑیا لگتی تھی، بمشکل ان کی کوہنیوں سے کچھ اوپر تک آتی تھی، دبلی پتلی سی، اور چہرے پہ بے انتہا معصومیت لیے وہ ان کے پہلو میں کھڑی ہوتی تو کیا قیامت ڈھاتی۔ اور یہ کتنی عجیب بات تھی کہ اتنی کم عمری و معصومیت لیے وہ جب وہ ان کے بازوؤں میں ہوتی تو ان کے انداز میں کوئی نرمی یا احتیاط نہ ہوتی تھی۔ وہ مزاجاً کرخت اور سرد مہر تھے، یا شاید صرف اسی کے لیے تھے، اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ اتنے انجان اور اجنبی تھے کہ بہت دفعہ وہ سوچتی اگر وہ مر جائے تو شاید تب بھی وہ اس اجنبیت سے ماں سے کہیں گے، کوئی بات نہیں ماں، اس طرح کے چھوٹے موٹے حادثے تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اور یہ سوچ اسے لرزا دیتی، اور پھر سوچتی اس کی شادی حیدر چودھری سے کب ہوئی تھی، اس کی شادی تو اس گھر سے ہوئی تھی اور وہ بخوبی اس گھر سے اپنا رشتہ نبھا رہی تھی۔ ہاں واقعی اس سے بس شیش محل سے بیاہا گیا تھا۔ وہ اتنی بے خبر تھی کہ نہیں جانتی تھی کہ انہیں کیا پسند تھا اور کیا ناپسند، وہ کون سا رنگ پہننا پسند کرتے تھے، کیا کھانا پسند کرتے تھے اور کیا سوچتے تھے، وہ اسے کیسا دیکھنا چاہتے تھے۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ انہیں اس کا بننا سنورنا پسند نہیں تھا، اور بس اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے ڈائری بند کر دی اور پھر بے جان ہاتھوں سے ایک تصویر اٹھا لی۔ اس میں اسلام آباد کے پہاڑی علاقے کا خوبصورت منظر تھا۔ اس تصویر کے پیچھے بھی ایک مکمل کہانی تھی۔ اسے یاد آیا جب بڑے ماموں کے بڑے بیٹے یعنی سجاول بھائی کی شادی ہوئی تھی تو وہ نگینہ بھابھی کو گھمانے کے لیے اسلام آباد اور مری لے گئے تھے۔ یہ اسی جگہ کی تصویریں تھیں، اور جب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر بھی اسلام آباد میں تعینات تھے تو اس نے چپکے سے ان کی تصاویر میں سے ایک تصویر نکال لی تھی۔ اس تصویر میں صرف اس پہاڑی علاقے کا منظر تھا اور پس منظر میں ڈھیر ساری عمارات تھیں۔ وہ شادی سے پہلے اکثر اس تصویر کو دیکھ کر سوچا کرتی تھی کہ وہ بھی انہی عمارتوں میں کہیں رہتے ہوں گے، اور یہ سوچ کر اس کے اندر ایک عجیب سی خوشی بھر جایا کرتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ان سے ضرور فرمائش کرے گی کہ وہ اسے بھی اسلام آباد لے کر جائے۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ ایک حویلی سے نکل کر ساری دنیا نہ سہی اس کی ایک جھلک تو دیکھے۔ ہم نے چاہا تھا کہ تقدیر نگو ہو جائے کہ مصداق فرق پتہ نہیں کہاں تھا کہ یہ ممکن نہ ہو سکا تھا۔ کہیں باہر لے کر جانا تو دور کی بات تھی، وہ تو اسے اپنے گاؤں تک میں نہ لے کر گئے تھے، وہ صرف شیش محل میں آئی تھی اور اس کے باہر کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کی قسمت میں صرف شیش محل کے اندھیرے آئے تھے۔ یہ کتنی عجیب بات تھی کہ جب بھی اس کی اپنی ماں سے بات ہوتی وہ بہت یقین سے مسکرا کر انہیں اپنے خوش ہونے کا ثبوت دیتی تھی، اور فون بند کرنے سے پہلے ہمیشہ سب ٹھیک ہے کا کلیئرنس سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں تھمانا نہ بھولتی تھی۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ اب جو ہوا تھا وہ اس پر جتنا بھی روتی ماتم کرتی کم تھا۔ اب کی بار اس نے اپنا مان، اپنی تکریم اور عزت نفس کھو دی تھی۔ بس اتنا ہی تو کہا تھا نا ان سے کہ ابھی مت جائیے، اور وہ قصوروار ٹھہرا دی گئی تھی۔ وہ تو جیتے جی مر گئی تھی۔ بھلا اس سے بڑھ کر ذلت کیا کم تھی کہ انہوں نے وقار سے گر جانے کا طعنہ دیا تھا۔ وہ بار بار ان کے الفاظ یاد کرتی اور نئے سرے سے رونے لگتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈائری کے صفحات بھرتے چلے جاتے تھے۔
کیا تم نے دیکھا ہے کبھی کوئی ایسا بچہ جسے اس کے ماں باپ روتا چھوڑ کر چلے گئے ہو؟ دارا اور وہ تب سے بیٹھے رو رہے تھے۔ ماں نے اسے مارا تھا کیونکہ وہ بار بار اپنے بابا کا پوچھتی تھی جو کہ انہیں چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ اب وہ ساری بات دارا کو بتا کر اس کی ہمدردی سمیٹ رہی تھی جو کہ اسے چپ کرواتے ہوئے خود رو پڑا تھا۔ شہزادی کو قید کر دیا گیا۔ اس کا جرم بہت بڑا تھا۔ اس نے دیوزات کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حکم کیا تھا؟ وہ اسے ہنستا دیکھنا چاہتا تھا ہر وقت ہر صورت، اور وہ معصوم شہزادی کیسے ہنستی؟ اسے تو جدائی رلاتی تھی، اپنے ماں باپ سے دوری کی جدائی، سردی کی خون سرد کو کر دینے والی سردی، اور دھند بھرے دنوں کے باعث ہونے والی چھٹیوں میں وہ بنا اطلاع کے اچانک چلے آئے۔ یہ مغرب کا وقت تھا جبکہ وہ معمول کے مطابق ماں کے پیروں اور ٹانگوں پر مالش کر رہی تھی جب دروازے پر ان کے سلام کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ ان کے پاس آ کر ذرا سا جھک گئے۔ ماں نے دونوں بازو پھیلا کر انہیں سینے سے لگا کر ان کا ماتھا چوما تھا۔ دارین نے مدھم سا سلام کیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے ماں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ دارین کے ہاتھ ذرا سے کانپے مگر وہ وہاں سے اٹھی نہیں۔ اس نے اسی طرح اپنا کام جاری رکھا۔ اب وہ ماں سے محو گفتگو تھے، بڑے مؤدب و نرم لہجے میں، محبت سے بھرپور انداز میں ان کو ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے۔ وہ کتنے مختلف لگ رہے تھے۔ دارین کی نظر بار بار ان پر اٹھ رہی تھی۔ تبھی ماں نے اسے یہ کہہ کر ٹوکا تھا کہ وہ حیدر کے لیے کچھ لے کر آئے، مگر وہ کپڑے بدلنے کا کہہ کر خود بھی اٹھ گئے۔ ماں نے اسے بھی فوراً پیچھے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کی بات مان کر اٹھ گئی۔ کمرے میں آ کر انہوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے انہیں شلوار کرتا نکال کر دے دیا اور وہ نہانے چلے گئے۔ جب وہ نہا کر لوٹے تو ان کا موبائل بج رہا تھا۔ وہ بال بنانے میں مصروف تھے۔ جبھی انہوں نے دارین کو موبائل پکڑانے کا اشارہ کیا تھا۔ دارین نے بہت ڈرتے ڈرتے ان کا خوب بڑا سا سیاہ رنگ کا موبائل دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ وہ موبائل کان کے ساتھ لگا کر بات کرنے لگے اور دارین ان کا سامان سیٹ کرنے لگی۔ جتنی دیر وہ بات کرتے رہے وہ بھی مصروف رہی۔ جیسے ہی انہوں نے فون کان سے ہٹایا وہ پھر سے ان کے نزدیک آ گئی۔ کھانا نہیں کھاؤں گا میں، بس چائے لے آؤ، انہوں نے کہتے ہوئے عادتاً سگریٹ نکال کر سلگایا اور بیڈ پر نیم دراز ہو گئے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آج کا کھانا پھر گیا۔ جب وہ چائے لے کر آئی تو پھر سے فون پر مصروف تھے۔ وہ ان کے قریب چائے رکھ کر پھر سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو ایک بدلے ہوئے لباس اور دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر سگریٹ کا دھواں، ان کی انگلش اور مدھم روشنی تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دونوں ہاتھ سر پر لے جاتے ہوئے اس نے انہیں دیکھا جو کہ فون بند کر کے اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ پھر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس بلا لیا۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی آئی۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے سگریٹ بجھاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اسے قریب کر لیا اور روشنی مدھم کر دی۔ دارین نے اس نیم تاریکی میں بہت غور سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگا ان کی آنکھوں میں سرخی اتری ہوئی تھی اور پھر سارے کمرے میں یہ سرخی پھیل گئی تھی۔ اگلی صبح وہ جاگ ہی نہ سکی۔ ماں کی نماز قضا ہو گئی۔ حیدر کا موڈ سخت برہم تھا۔ انہوں نے دارین کو ماں کے سامنے اتنا سخت ڈانٹا تھا کہ وہ لرزتی ٹانگوں کے ساتھ روتی جا رہی تھی، مگر وہاں اس کی وضاحت سننے والا کوئی نہ تھا۔ ماں نے بھی درمیان میں بولنے کی کوشش نہ کی تھی، شاید حیدر کے غصے کی وجہ سے وہ بھی خائف تھی۔ جب انہوں نے اسی غصے سے اسے وہاں سے جانے کا کہا تو وہ بھاگنے کے سے انداز میں وہاں سے نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے بمشکل اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے اپنا حلیہ ٹھیک کیا تھا۔ یہ ناشتے کا وقت تھا اور اگر ناشتے میں تاخیر ہو جاتی تو شاید ناقابل معافی ہوتی۔ جبھی وہ خود پر قابو پا کر ناشتے کی تیاری میں لگ گئی۔ ناشتے کی ٹرے اٹھا کر جب وہ ماں کے کمرے کی طرف گئی تو اندر سے اٹھنے والی بلند آوازوں کے باعث اسے رک جانا پڑا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ آخر دارین اتنی پریشان تھی اور دارین کے مسئلوں کا کیا حل تھا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے کہ دارین زندگی میں کبھی خوش ہو پائے گی۔ یہ ساری حقیقت سے واقف ہونے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔